قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا، تعلیمات قرآنی، یہ تمام چیزیں ہم مسلمانوں کی جہاد کے لیے بنیادیں تھیں۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ ہم سے مفقود ہے، اور مسلمان تعلیم قرآن اپنے مسلمان کی قبیلے کو بچانے کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک لگا دیتے تھے۔ جان اپنے مسلمان بھائی کی جان دینا یہ تو تصور میں بھی نہیں تھا مسلمانوں کا۔ مسلمان تعلیمات قرآن پر عمل کرتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے، اور ایک انسان کا جان بچانا پوری انسانیت کے جان بچانے کے برابر ہے۔ تو مسلمان تو ایسے تھے۔ اللہ شاعر کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم غلام ہوئے تاریخی اور بیدار ہو کر، در سے قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوگا تو زمانے میں یہ زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ
جب جنگ ہو رہی تھی تو جنگ کے دوران ہم نے آواز سنی اقدم حیثوم، اقدم حیثوم، حیثوم آگے بڑھو، حیثوم آگے بڑھو۔ صحابہ کرام حیران ہو رہے تھے کہ ہمیں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل امین علیہ السلام ہے اور حیثوم ان کا گھوڑا ہے جو اپنے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں اقدم حیثوم، اقدم حیثوم، حیثوم آگے بڑھو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کفار پر وار کریں تو ہمارے وار کرنے سے پہلے ہی وہ گر جاتے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ صحابہ اکرام نے چنانچہ صحابہ اکرام کی جذبہ ایمانی دیکھے کہ صحابہ اکرام جو جنگ میں شریک ہوئے، مختصر یہ کہ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے لشکر سے میدان میں کفار کا سپاہی سالار عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ کفار کا بہت بڑے سپاہی سالار ہیں۔ یہ جنگ کے میدان میں عتبہ، ولید اور شیبہ تلوار لہراتے ہوئے میدان میں آئے اور مسلمانوں کو للکارنے لگے کہ کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے مقابلے میں نکلے اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے مقابلے میں نکلے اور شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے مقابلے میں نکلے۔ اور یوں جنگ شروع ہوئی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو واصل جہنم کیا اور حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم نے ولید کو بھی واصل جہنم کیا اور عبیدہ زخمی ہوئے تو علی المرتضیٰ شیر خدا شیبہ کی طرف بھی بڑھے اور شیبہ کو بھی آپ نے واصل جہنم کیا۔ پھر شیبہ کے بعد مولا علی آس کی طرف بڑھے، اسے بھی واصل جہنم کیا۔ ابن طلحہ کے پاس بڑھے، اسے بھی واصل جہنم کیا۔ پھر ابو قیس کی طرف بڑھے، مولا علی شیر خدا نے ابو قیس کو بھی واصل جہنم کیا۔ مولا علی اور آگے بڑھے اور کفار کو واصل جہنم کیا۔ مولا علی اور آگے بڑھے۔ میں نے 19 نام پڑھے کہ غزوہ بدر میں مولا علی ہے اور اس سب کو اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم کا غزوہ بدر میں بہت بڑا کردار ہے، اس کے علاوہ اور بھی جذبات میں بہت کردار ہے، لیکن بہر کے مسلمانوں کے کوئی چھوٹے چھوٹے بچے بھی نکلے جو ابو جہل کے مقابلے میں نکلے تھے اور انہوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا۔ اور اس طرح تائید سبحانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا یہ معجزہ ہوا کہ اتنے بڑے جنگ میں بڑے بڑے جذبات کے سپاہی سالار اور 70 واصل جہنم ہوئے اور جو شہید ہوئے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو، یہ پورا ہو۔ تو غزوہ بدر میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کا کتنا بڑا کردار ہے اور بھی جذبات میں بھی ہے۔ تو مجھے میرے اسلامی بھائیوں نے یاد کر رہا تھا 21 رمضان المبارک کو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا اور آپ کے والد صاحب نے آپ کا نام علی رکھا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اسد اللہ کا معنی ہے خدا کا شیر۔ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے کہ ان سے راضی حبیب کبریا ہے، کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اولین میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کو زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے فرمایا کہ علی کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد، غزوہ بدر، فتح مکہ اور غزوہ خندق اور کئی غزوات میں آپ شہید ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری بہت مشہور تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غزوات میں آپ کا بڑا نمایاں کردار تھا. غزوہ احد میں ایک کافر کفار کا بہت بڑا سپہ سالار، اس کا نام تھا عمرو بن عدو. یہ بہت بڑا سپہ سالار تھا جو غزوہ بدر میں زخمی ہونے کی وجہ سے بھاگ گیا اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لوں گا سر پہ تیل نہیں لگاؤں گا. جب تک مسلمان سے بدلہ نہیں لوں گا تب تک پیٹ بھر کے یا کوئی اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا. اس نے قسم کھائی تھی. اور غزوہ خندق میں یہی ہوا کہ مسلمانوں کو اطراف سے گھیر لیا گیا تو غزوہ بدر میں وہ عمر تلوار لہراتے ہوئے میدان میں آیا اور 3 بار اس نے اعلان کیا کہ ہے کوئی تو مجھ سے مقابلہ کرے، ہے کوئی تو مجھ سے مقابلہ کرے. تینوں بار شیر خدا علی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی وہ عمر ہے جو 1000 کے مقابلے میں لڑنے والا کہا جاتا ہے. مولا علی نے کہا عرض کی آقا پھر بھی میں اس سے لڑنا چاہتا ہوں. جب پیارے آقا علیہ السلام نے شیر خدا کے جذبہ ایمانی کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے خود اپنے دستے مبارک سے مولا علی کو ذوالفقار عطا فرما دیا اور آپ کے سر پر امامہ ڈالا اور کہا جاؤ علی اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو. مولا علی نکلے اور نکلتے ہوئے مولا علی پیدل تھے اور عمر گھوڑے پر تھا. مولا علی چلتے ہوئے کہنے لگے اے عمر میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں. وہ کہتا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. پھر آپ کہتے ہیں کہ اے عمر پھر تو جنگ کے لیے تیار ہو جا. تو وہ کہتا ہے کہ گھوڑے سے وہ اترتا ہے، پہلے گھوڑے سے اترتا ہے اور ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ حیران ہوں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہوگا جو عمر کو جنگ کے لیے کہے گا کہ تو جنگ کے لیے تیار ہو. ہنستے ہوئے کہتا ہے سمجھو میں نہیں کہا ہے کہ کوئی مجھے بھی جنگ کے لیے چلتا رہے گا. تو وہ کہتا ہے تو ہے کون؟ شیر خدا سے وہ کہتا ہے تو ہے کون؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں علی بن ابو طالب. تو وہ کہتا ہے ارے بھتیجے میں تو نہیں چاہتا کہ میں اپنے بھتیجے کو قتل کروں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں. تو وہ غصے میں آتے ہوئے بیان سے تلوار نکالتا ہے اور اپنے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹ دیتا ہے اور غصے میں آ کر کہتا ہے کہ اب جنگ کے لیے تیار ہو جا. اور وہ مولا علی کی طرف بڑھتا ہے، دونوں میں لڑائی شروع ہوتی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا تیز وار کرتا ہے کہ آپ ڈھال سے روکتے ہیں تو مولا علی کے ڈھال کو کٹتے ہوئے آپ کے امامے کو کٹتے ہوئے تلوار آپ کی پیشانی تک پہنچ جاتا ہے اور آپ کی پیشانی کو زخمی بھی کرتا ہے جو آپ کی زندگی بھر پیشاب بھی باقی رہا. مولا علی پیچھے ہٹتے ہیں اور کہتے ہیں عمر ذرا سمجھ کر اب میری باری ہے. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی بار میں ایسا وار کرتے ہیں کہ اس کے تلوار کے ساتھ ساتھ اس کے دھڑ کو کمر تک علیحدہ کر دیتے ہیں.
بڑا کردار رہا، غزوہ خندق میں بھی بڑا کردار رہا۔ تو بیٹے میرے اسلامی بھائیوں، علی المرتضیٰ شیر خدا ہے کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہے۔ تو آپ کی شجاعت اور آپ کی جو بہادری تھی وہ بڑی مشہور و معروف تھی۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ داماد مصطفیٰ ذوالنورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ مسند خلافت میں جلوہ فرما ہوئے اور آپ نے 4 سال 8 مہینے 9 دن خلافت کی ذمہ داری کو بہت احسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا اور 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک خبیث خارجی نے فجر کے وقت آپ کے گھر سے نکلنے کے بعد ایک خارجی خبیث کے حملے سے آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کی۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سبب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسل پاک کے جد اعلیٰ ہیں، یعنی سید زادوں کے جد اعلیٰ ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا شرف ملنے کا دروازہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں سلام۔ میری اسلامی بھائی مسلمانوں کی پیاری اپنی جان سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ مصطفیہ محدثہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی زبانی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنیں۔ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں۔ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ اہل بیت میں محبوب کون تھا؟ تو پیاری امی جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ پھر پوچھا گیا کہ اہل بیت میں مردوں میں پیارے آقا علیہ السلام کو سب سے زیادہ عزیز کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ میرے خیال سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور بہت زیادہ کثرت سے عبادت کرنے والے تھے۔ مجھے بھی اسلامی بھائیوں سبحان اللہ کیا شان ہے مولا علی، جن سے اللہ بھی خوش ہے، جن سے محبت کرنے کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، جو اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہے، جنہیں پیارے آقا علیہ السلام نے زندگی میں فرمایا علی جو فی الجنت، زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزہ رکھتے ہو، وہ کثرت سے عبادت کرتے ہو، وہ کثرت سے روزہ رکھے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرمسار۔ یعنی ہماری زندگی غفلت میں گزر گئی، ہم پھر بھی ماہ رمضان میں بھی روزہ نہ رکھیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے، ہم زندگی ہماری غفلت میں گزر گئی پھر بھی ہم عبادت نہ کریں، پھر بھی ہم ایسے مبارک ایام، جو ایسے مبارک ایام آئے ہیں، اس مبارک ایام کو ہاتھ سے جانے دیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور مسلمانوں کی پیاری اپنی جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ مبارکباد ہے پھر اسلامی بھائیوں کے لیے کہ جنہوں نے اعتکاف کر لیا، پیارے آقا علیہ السلام کی اس سنت کو عمل کر لیا، عبادت کے لیے مسجد میں
ایک بات میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں پھر اجازت چاہتا ہوں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فتح مکہ کے وقت بھی بہت نمایاں کردار رہا ہے. اور فتح مکہ کے وقت جب مکہ فتح ہو گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بت کو گرانے لگے, بت کو توڑنے لگے. تو ایک بت جو بڑی اونچائی پر تھا, جہاں ہاتھ پہنچنا مشکل تھا, تو شیر خدا محبوب خدا علی بن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میرے تاجدار میرے کندھے پر تشریف لے آئے, میرے تاجدار میرے کندھے پر تشریف لے آئے اور اس حبل بت کو بھی توڑ دے. مدینہ آواز کو ایسی چھوڑتے تو صحیح. مدینہ آج سے باہر ایک آپ کو آخری واقعہ پیش کرتا ہوں, مجھے اجازت چاہوں گا, جو میں عرض کر رہا تھا کہ فتح مکہ کے وقت میں بھی شیر خدا علی بن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمایاں کردار رہا ہے کہ جب فتح مکہ کے فتح ہو گیا, فتح مکہ کے وقت پیارے آقا علیہ السلام بت کو توڑنے لگے. ایک بت جس کا نام حبل تھا وہ اونچائی پر تھا, وہ اونچائی پر تھا اور وہاں ہاتھ پہنچنا مشکل تھا. تو شیر خدا علی بن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میرے تاجدار میرے کندھے پر تشریف لائے اور اس بت کو بھی توڑ دے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تمہارا کار نبوت اٹھانا مشکل ہے, لہذا آپ میرے کندھے پر آئے اور آپ اس بت کو توڑ دیں. لہذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر چڑھ گئے اور آپ بت کو گرانے لگے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو شیر خدا علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوش مصطفیٰ پر چڑھے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا ایسا محسوس کرتا ہوں کہ سارے پردے اڑ گئے اور سر عرش سے جا ملا ہے اور جہاں جی چاہتا ہوں ہاتھ بڑھاتا ہوں وہ چیز میرے پاس آ جاتی ہے. لہذا آپ بت کو گرا کر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو گوشے مبارک سے گرایا اور مسکرانے لگے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو شیر خدا علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا اتنی اوپر سے خود کو گرایا اور تکلیف بھی دی ہوئی. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف کیسے ہو, اٹھانے والا محمد مصطفیٰ ہو اور اتارنے والا جبریل امین ہو. علی بن مرتضی شیر خدا ہے کہ ان سے راضی حبیب کبریا ہے, کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہے. حضرت علی نے والی تیری نیند پر نماز وہ بھی نماز عصر جو کہ اعلیٰ خطر کی ہے, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصغر اصول بندگی استاد ہے. وہ